بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو خواب، اور میں آج آپ کو ایک نہایت ہی اہم اور ایمان افروز واقعہ، دلچسپ واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جب منافقین نے حضرت اماں عائشہ پہ تہمت کا الزام لگا دیا تھا۔ جب حضرت عائشہ کا ایک ہار گم ہو گیا اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی تو منافقین نے ان پر تہمت کا الزام لگایا۔ پورا واقعہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، ویڈیو آخر تک دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ایک غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی۔ ہودج سے مراد آپ ایک پالکی لے سکتے ہیں یا ڈولی لے سکتے ہیں، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اسی ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی، اور جب واپس آئی تو لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں، اور اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری ہی تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام صفوان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا سامان اٹھاتے چلیں۔ پرانے زمانے میں ایسے آدمی کو ردیف قافلہ بھی بولتے تھے کہ وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ قافلے والوں کی کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا لیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ وہ قافلہ ابھی دوپہر کے پڑاؤ کے لیے اگلی منزل پہ رکا تھا تو یہ لوگ اس قافلے تک پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جاش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں حصہ لیا۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت پہ بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی۔ پردہ نشین تو وہ پہلے سے تھے ہی صاحب فراش ہو گئی۔ انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر نہیں ہوئی، گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص اصحاب سے بھی اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ لوگوں کے خیالات کا بھی پتہ چل سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا ایسی عورت جو برائی کی مرتکب ہو خداوند قدس کب اور کیسے برداشت کرے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس محبود برحق کی غیرت کو کب یہ گوارا ہوگا کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں، اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ
آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہو سکے کہ یہ دونوں ایسی قباحت کریں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی اور حضرت اسامہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ نے برجستہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت علی نے یہ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، اگر وہ سچ مچ کہہ دے گی، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا، میں نے حضرت بی بی عائشہ میں ایسا کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کے کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جہش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں حضرت بی بی عائشہ کو بہت ہی اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا کہ جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی منافقین نے اس بہتان میں ایسے مرد کا ذکر کیا ہے جس کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرب منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل دونوں کی براءت و طہارت اور عفت پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے خیالات اقدس کا اظہار فرمایا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی کا انتظار تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے آپ کو کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے آتے ہی بیمار اور صاحب فراش ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو ایک رات وہ ام مصطحہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی، تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بہت بڑا دھچکا لگا اور شدید رنج و غم سے نڈال ہو گئی۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جاں کا برداشت نہ ہو سکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی، مگر یہ برابر لگاتار روتی رہی۔ اسی حالت ناگہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی سی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرمائے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے۔ انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے، تو انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بات بے بنیاد اڑائی ہے یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر میں یہ کہوں گی کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے،
اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں، اور اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ فصبر جمیل، کہ صبر ہی بہتر ہے۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ جانتا ہے میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے، ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہی تھا کہ ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ آپ پر وحی کے نزول کے وقت بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا موسم تھا، مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو، اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی، جو ان الذین جاؤک بالافک سے شروع ہو کر وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نزول ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا، اور ام المومنین کی پاک دامنی کا آفتاب پوری طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو حضرت مصطح بن اثاثہ پر بڑا غصہ آیا، یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو ابوبکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی مالی مدد فرماتے تھے۔ اس کے باوجود حضرت مصطح بن اثاثہ نے بھی اس تہمت تراشی کا چرچا کرنے میں حصہ لیا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے غصہ میں آ کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطح بن اثاثہ کا خرچ بدستور اسبِ سابق عطا کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت عثمان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ تو یہ تھا واقعہ افک اس کو بولتے ہیں۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔